تھرڈ کوشچن ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ امام ہیں، محقق ہیں، مجتہد ہیں؟ کیونکہ یہ سوال فطری طور پہ ایک ذی شعور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اگر بن رہا ہے تو ڈاکٹری کی کتابیں تو بازار میں اویلیبل ہیں، لیکن ہم بغیر پڑھے کسی مستند ڈاکٹر کے زیر طبیعت ڈاکٹر نہیں بنتے، انجینئر بھی نہیں بنتے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ آخر یہ کیوں کر ہم ایسا ہو جائے کہ ہم انجینئر صاحب کو فالو کریں جو کہ میکینیکل انجینئر ہے پیشے کے اعتبار سے، اور ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں جنہوں نے اسٹڈیز کی ہیں؟ جی اس کا تو پہلے مجھ سے الزامی جواب لے لیں کہ یہ کہتے ہیں ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں۔ یہ اگر سوال کرنے والا کوئی دیوبندی ہے نا تو اس کو کہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کیوں نہ فالو کریں جن کی کتابیں دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں، تو کہے گا وہ گمراہ ہے۔ تو اس کو کہ آپ بڑے عالم ہیں یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے عالم ہیں؟ اتنا جو منہ پھٹ کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کوئی بریلوی سوال کر رہا ہو کہ ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں، اس کو کہ بالکل کریں، طارق جمیل صاحب کو فالو کریں، وہ کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ ہے۔ وہ جاہل بھی آپ کو وہ گمراہ کہتا ہوا نظر آئے گا ان کو، اس کے بعد بھی اتنی بڑی ڈگری آ جائے گی۔ تو یہ جو اپنے بزرگوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے رونے رو رہے ہیں، یہ دوسرے کے بزرگوں کو تو بڑی زبان کھول کے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو وہ خود کر رہے ہیں، ہم پہ کس چیز کا اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ تو خود کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی شیعہ کہے کہ جی ہم علماء کو فالو کر رہے ہیں، اس کو سنی کا کسی کا حوالہ دے دیں، سنی کو شیعہ کا دے، تو آپ کو دیکھیں کس طریقے سے وہ الٹی ان کی باہر آتی ہے۔ وہ تو اس طرح اتنی لمبی باتیں ان کے بارے میں کریں گے، گمراہ ہے، ہمارے علماء نے فارغ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو ان کا وہ پورا جو اس طرح کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے نا اپنے اوپر نیوٹرلزم کا، وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو ان کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال ہے۔ کس عالم کو؟ پھر تو قادیانی کہے گا میرے علماء کو ہی فالو کرے۔ اور اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلے پوچھتا رہے گا تو وہ ختم نبوت اس کو سمجھ آئے گی؟ وہ تو دوزخ میں ہی جائے گا، سمجھ نہیں سکتا۔ تو کمپیریٹو اسٹڈی تو کرنی پڑے گی، لیکن جیسے ہی کمپیریٹو اسٹڈی کی بات کریں گے کہیں گے نہیں جی صرف ہمارے علماء۔ تو اللہ کے بندو تم بھی تو سارے علماء کا انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ علماء کا انکار تو سب کے سب لوگ کر رہے ہیں۔ باقی رہا یہ امام ہے، مجتہد ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ تو جناب ایک گھنٹوں کی گفتگو ہے۔ امام تو ہے ہوں میں، میرا نام ہی امام ہے، انجینئر محمد علی مرزا، EMAM۔ امام تو میں ہوں اپنے نام میں اپنی ذات میں ایک امام ہوں اپنے نام کے اعتبار سے۔ یہ میں جوک کے طور پر بات کروں، انجینئر محمد علی مرزا کی اگر آپ ایبریویشن بنائیں نا امام بنتا ہے۔ اور یہ انڈیا میں کسی نے وہ امام نام سے ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے یوٹیوب کا۔ تو اس طرح کے امام تو ہم ہیں ہی ہیں نام کے اعتبار سے۔ باقی رہا امام نمازوں میں بھی الحمدللہ 3-4 نمازوں میں تو میں امامت کرتا ہی ہوں روزانہ آلموسٹ، اور ویکینڈز کے علاوہ۔ باقی جو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے تو سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی امام اٹھائے تھے جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے۔ اور یہ امت تو پوری کی پوری امت دعوت دینے والی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے بہترین امت ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو میرے بھائی یہ اللہ نے پوری امت کو ڈگری دی ہے نیکی کی طرف بلانے کی اور برائی سے روکنے کی، یہ مولویوں کو ڈگری دی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو یہ ڈگری تو ساری امت کو ملی ہوئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 2311 کے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ تو سچی بات اگر کوئی شیطان بھی کرے تو اس سے لے لیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کسی کو شیطان کا ہی ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ کوئی انجینئر صاحب کو شیطان بھی سمجھتا ہے۔ ہمارے ریفرنسز کو دیکھیں، ہمارا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے، نئی دعوت لانچ کر دی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی ہی دعوت تھی جس کے اوپر گرد و غبار علماء نے ڈال دیا تھا، وہ ہم نے ہٹا کے لوگوں کو بتایا کہ آپ کے علماء نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بخاری مسلم اگر میں نے گھڑی ہے تو پھر میں نے نیا فرقہ بنایا۔ اگر بخاری مسلم ہمیشہ سے ہے، قرآن ہمیشہ سے ہے اس امت کے اندر 1400 سال کے اندر، تو میں نے تو کوئی نئی بات نہیں لانچ کی ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور باقی یہ کہنا جی کہ استاد کی ڈگری اور یہ وہ، میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو میرے پہ گرفت کرنا بڑا آسان ہے۔ وہ میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ والی بات کروں گا، وہ کہتے تھے میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں اس سے بھی ایک الگ ورژن ہوں کہ میری گفتگو ریکارڈڈ ہے ویڈیو میں، میرے ریسرچ پیپر پرنٹڈ ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی پکڑنی ہے تو اس میں پکڑے، ہمیں بتائے کہ کون سی غلط۔ باقی ڈگری والا معاملہ تو یہ تو ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے۔ میں آج دیوبند کی ڈگری لے کے آ جاؤں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی اور اہل حدیث مجھے عالم دین مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو پھر ڈگری کا تو ہمیں دوست کیوں لگاتے ہیں؟ جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو ڈگری میں ٹائم کیا؟ آپ علم کو دیکھیں، آپ آم کھائیں پیڑوں کو نہ گنیں۔
باقی الحمدللہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے وہ علم تو حاصل کیا, اور آپ کے تو جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کرامت ہے. کل بلکہ انگلینڈ سے بھی ایک بہت بڑے عالم دین کا فون آیا, میں نام نہیں لیتا, وہ بالکل ایک مسئلہ ہو جائے گا, تو وہ کہنے لگے ہم یہاں پہ انگلینڈ کے اندر تمام مکاتب فکر کی کانفرنسز کراتے ہیں. کہتے ہیں میں پہلے آپ کی کلپ سنتا تھا تو اس رمضان میں نے ڈیٹیل لیکچر سنے. کہتے ہیں کہ میں مان نہیں سکتا کہ یار مدرسوں کی آؤٹ پٹ یہ بندہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ نے علم کیسا اتنا علم کیسے حاصل کیا سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے. تو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ اس اعتبار سے تو کرامت ہے کہ الحمدللہ میں 92 میں جب میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور آج 2017 ہے 21 جولائی, تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں پچھلے 25 سالوں میں کتابی کیڑا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں, سب کی پڑھتا ہوں, لیکچر سب کے دیکھتا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے, اس کے ذریعے میں انالیسس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ میں نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو. کوئی نیا آگے میں نے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر دیا, یا میں نے کوئی رجم کی سزا کا انکار نہیں کر دیا, یا میں مہدی کا انکار نہیں کر دیا, یا میں نے خلفائے راشدین کا انکار نہیں کیا. ایسی چیز تو میں نے پیش ہی کوئی نہیں کیا. سب کی سب چیزیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہمیشہ سے ایگزسٹ تھیں. ہاں یہ ہے کہ وہ جو آتا ہے نا فتقطعوا امرهم بینہم زبرا, جو سورہ المومنون میں آتا ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فارحون, ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو کسی نے صرف توحید پکڑی ہوئی تھی, کسی نے صرف اہل بیت کی محبت پکڑی ہوئی تھی, کسی نے صرف صحابہ کی محبت, کسی نے بزرگوں اور اولیاء کی محبت پکڑی ہوئی تھی. ہم نے وہ ساری چیزوں کو یکجا کر کے صحیح بات بتائی ہے کہ ایک شے نہیں, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, پوری کمبائنڈ فارم میں جو جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ایک جگہ پہ جمع ہونی چاہیے. تو الحمدللہ سب لوگ جاگ رہے ہیں اور یہ دعوت پھیل رہی ہے. اور باقی یہ کہنا کہ جی وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ہوتا ہے, جیسے آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے, میں اس کے اوپر مسئلہ نمبر 141 ریکارڈ کروا چکا ہوں. علماء کرائم ورسز علماء پرائم, مجرم علماء ورسز عزت والے علماء. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے کہ یہ سارے مسئلے دنیاوی تعلیم کے لیے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ تو پھر ڈاکٹر اور انجینئر کی ڈگری کے ساتھ علماء کی ڈگری کی تو بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. فرض ہے تو کیا وہ ڈگری حاصل کرے گا؟ کیا پاسبل ہے کہ ساری دنیا کے علماء ڈگری حاصل کر لیں گے سارے مسلمان؟ وہ اتنا علم حاصل کریں گے جس کو وضو کا طریقہ آتا ہے وضو کا طریقہ کسی کو سکھا دیں. ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے اس اعتبار سے. پرفیکٹ عالم تو یہ ڈگریوں والے بھی نہیں ہیں. ان سے اگر میں 1000 آیات جو قرآن حکیم میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں یہ ڈسکس کروں تو ان کو علی بے نہیں آتی ہوگی. جیولوجی کے اوپر, اسٹرانومی کے اوپر, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کئی, میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء ہیں بڑے بڑے, میں نام نہیں لیتا ہوں, ان سے جا کے جب لوگوں نے کیلکولیشن کرائی ہے نا یہ وراثت کے مسائل, بالکل غلط ہی رزلٹ نکال کے بتاتے ہیں. علماء کی ڈگریاں بھی ہیں, دنیاوی ڈگریاں بھی ہیں, وراثت کا کوئی مشکل قانون چل دے ان کو زبر تقسیم نہیں کرنے آتی. تو یہ لوگ کہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آئے انشاءاللہ آپ کو میتھمیٹیکلی وہ کیلکولیٹ کر کے دیں گے. پھر میرے پاس آتے ہیں اور پھر ان کو جب میں سمجھاتا ہوں کہتے ہیں یار ہم تو اتنا بڑا عالم مانتے تھے, ان کو تو سمپل میتھمیٹکس نہیں آتی ہے. تو یہ ڈگریاں کہاں کی ہیں؟ دین ڈگریوں میں نہیں ہے, علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور علم حاصل کرنے کے کئی سورسز ہیں کہ آلریڈی جن لوگوں نے ایک محنت کی ہے اس سے استفادہ کریں. سب سے بڑا سورس یہ ہے, آپ ویل کو دوبارہ سے انوینٹ نہ کریں. باقی آج کے علماء جو ہیں انہوں نے کون سی تحقیق کر لی ہے؟ اس وقت جتنے محدثین ہیں کیا اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچا رہے ہیں؟ چاہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں, یا شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں, یا شیخ شعیب ارنوت ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ, یا باقی جتنے محدثین ہیں, کیا یہ ہر حدیث کی سند اپنے سے نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں؟ یہ نقال ہے سب کے سب. یہ نقال وہ اردو والا نہیں ہے, انہوں چھیڑنا سمجھو, نقال کہتے ہیں نقل کرنے والے. یہ سب کے سب کہتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم. ہاں بخاری مسلم اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. تو اگر میں بھی بخاری مسلم سے حوالے دوں اور البانی اور شیخ زبیر علی بھی دیں اور شعیب ارنوت بھی دیں رحمہم اللہ اجمعین, تو فرق تو کوئی نہیں ہے. حوالے تو وہ بھی دے رہے ہیں, انہی بڑے بزرگوں کے, ہم بھی انہی کے حوالے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کون سی اس اعتبار سے کوئی نیا کوئی پہیہ انوینٹ کر دیا؟ جن اصول کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں اصول بھی ان محدثین کے بنائے ہوئے ہیں, امام مسلم نے مقدمے میں بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط کی جاتی ہے کہ جی وہ ڈگری حاصل کریں, ڈگری لے کے بھی انہوں نے نکالنی مننی. تو میں اکثر کہتا ہوں انگلش میں اسپیلنگ ہے BUT بٹ یا BAT بٹ, ڈکشنری کھول کے چیک کر لیں. میں اگر کوئی حوالہ دیتا ہوں, اگر قرآن و سنت میں نہ نکلے تو آپ پکڑ لیں. اگر آپ کے ڈگری والے علماء دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, غلط باتیں بتاتے ہیں اور خود بریلوی مانتے ہیں کہ دیوبندی علماء دھوکہ دے رہے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی دے رہے ہیں, تو آپ سے احمد بریلوی صاحب کا میں نے وہ بول ٹی وی کے جواب میں بتایا تھا نا کہ انہوں نے لکھا ہے
فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین آفاقی شیطان کے پیروکار ہیں. یہ تو ان کی زبان ہے، کہتے ہیں ہمارے علماء کی تو زبان بڑی اچھی ہے. دوسری طرف المحند المفند، یہ حسام الحرمین میں لکھا ہے، اس کے نام ہی دیکھیں، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اس کے جواب میں 1905 میں لکھی حمزہ بریلوی صاحب، المتوفہ 1340 ہجری بمطابق 1921. اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری، شیخ ذکریہ کے مرشد نے، فضائل اعمال والے کے، اور اس نے کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند. المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار، اور نے کہا حرمین کی تلوار، انہوں نے کہا ہند کی تلوار. علی المفند سٹھائے ہوئے بابے پر، احمد بریلوی صاحب کا سٹھایا ہوا بابا. اور اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کے پیروکار ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے، اور ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر، علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا. دوسری طرف بریلویوں کہتے ہیں آپ بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. ہمارے نزدیک تو جائز ہے کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کو رضی اللہ عنہ، دعائیہ کلمات، امام بخاری کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ. اور پھر میں ان کو ایک اور بھی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، آپ یہ کہتے ہو کہ جناب وہ ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے. ڈگری حاصل کرنا انجینئرنگ اور ڈاکٹری کی ہر مسلمان پہ فرض نہیں، لیکن علم دین فرض ہے. تو علم دین حاصل ہو جاتا ہے علماء کی محنت سے. ہم نے کو خود سے نہیں ساری، باقی میں اتنی بیسک عربی تو جانتا ہوں کہ میں قرآن پاک آپ کہیں سے کھولے میں ترجمہ کر لوں گا، لیکن میں 30واں پارہ کھول کے آپ کے مفتی کے سامنے بھی رکھوں گا، یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں وہ کر سکے گا جن کو عربی کا ذوم ہے. تو ہم تو لوگوں کے حوالے ہی دیتے ہیں، ان علماء کے حوالے دیتے ہیں، اپنے ذاتی حوالے تو نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ انہی علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب دیکھیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو ملنے جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے لیے دوائی لکھتا ہے، آپ اس سے نہیں کہتے کہ مجھے کتاب کھول کے چیک کراؤ کہ تم نے دوائی صحیح لکھی ہے غلط. دیکھ کیسے کیسے شیطانی سوال کرتے ہیں. یہ جواب انجینئر صاحب بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ چپ کر کے دوائی کھا لیتے ہیں. میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتا ہوں. اگر ڈاکٹر آپ سے یہ کہے آپ اپنی آنکھ چیک کروانے کے لیے جائیں، اور ڈاکٹر آپ سے کہے وہ پی ایچ ڈی بزرگان دین اور امام کعبہ کی ڈگری ہو اس ڈاکٹر کے پاس، اور دنیاوی ڈگری بھی ہو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی، اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی یہ جو آپ کی آنکھ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو آپ کا ناک کاٹنا پڑے گا، ایک یہ بائیں والا کان اور دائیں والی ٹانگ اور بائیں بازو بھی کاٹنا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ اعتبار کر لیں گے؟ نہیں آپ کریں نا. یہی کچھ آپ کے ساتھ علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ کچھ اور پوچھنے جاتے ہیں، کچھ اور بتا دیتے ہیں، آپ ان کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹروں کی مثالیں دیتے ہیں. اگر اس طرح کے ڈاکٹر مشورے دے رہے ہوں تو آپ مان لیں گے. بلکہ کئی لوگ جن کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے نا، وہ ڈاکٹروں کو دوائی کرتے وقت لکھتے وقت گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے دوائی تو میری والدہ کی لکھ دی ہے، میری والدہ تو شوگر کی مریض ہے، آپ نے اس سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے یہ دوائی تو شوگر کے مریض کو نہیں. وہ ڈاکٹر او کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر وہاں ان کو پوچھو کتنے کیسز اس طرح ہوتے ہیں. ان کی اپنی والدہ کے ساتھ یہ کیس ہو چکا ہے. تو جن لوگوں کو مطلب تھوڑا بہت نو ہوا ہے وہ تو ڈاکٹرز کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا. پھر ڈاکٹر بھی بیٹھے پہ کمائی کرنے کے لیے. تو میرے بھائی صرف ڈاکٹر کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ کے علماء بھی کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اور دوسرا میں ان کو بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب دوائی لکھتے ہیں نا، یہ علماء کہتے ہیں ہم مسئلے بتاتے ہیں، تو بھائی ڈاکٹر اگر ہمیں دوائی لکھتا ہے نا، ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں نا، اس کو فارمولہ بتاتے ہیں نا، وہ میڈیکل سٹور والا اس کو کاؤنٹر چیک کر کے کنفرم کر دیتا ہے کہ ہاں جی آپ کو نزلہ زکام ہے، بالکل صحیح دوائی لکھی ہے اور یہ مارکیٹ میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے، یہ دوائی ہے. لیکن تھوڑے مولوی جڑے مسئلے دس دن نا لوگوں کو، جو مسئلے اوٹ پٹانگ یہ بتاتے ہیں نا لوگوں کو، جب ہم وہ مسئلے لے کے کسی دوسری عالم دین کے پاس جاتے ہیں یا کسی محقق کے پاس، وہ کہتا ہے جی مسئلہ ہی غلط بتایا ہے. یا وہ مسئلہ جب وہ ہم قرآن کھول کے خود چیک کرتے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوتا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو دوائیاں لکھتے ہیں نا اور فارمولے، ان کی ایک کتاب لاتے سے چھپی ہوئی ہے، آپ کو اس میں مل جائے. کیوں ڈاکٹر صاحب مل رہا ہے کہ نہیں فارمولہ؟ کولوں بنا کے کوئی نہیں دیتا، لیکن علماء خود سے مسئلے بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو. جب آپ قرآن کھولتے ہیں مسئلہ اس کے الٹ لکھا ہوتا ہے، قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا باول آک بیڑا تک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار لگا دے کشتی. یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ نیریاں والے جو بزرگ ابھی فوت ہو گئے ہیں ان کا میں نے خود کلپ سنا ہے. انہوں نے کہا جی ایک بندہ مجھے طواف کعبہ میں ملا کہ دعائیں نہیں آتی. کہتے میں نے کہا کہ آر طواف تو بھابیاں نو گالاں کٹ. ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبے شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کرن کی لوگ کتاباں چکی پھرتے. میں وہ کتاباں نال کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ کچھ نہیں آمدہ کچھ نہیں. واللہ میں واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کر رہا ہوں.
میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدا, کچھ بھی نہیں آمدا. میں کہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی. تو پھر بابیاں گالاں کٹدا پھر چل توڑی ایسی تھی, چلو توڑی ایسی تھی. تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے, تو بھی اسی طرح کرتا نال گالاں کٹی جا, توڑی توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی. دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے, گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں. وہابیوں کو گالیاں نکال اگر تجھے دعائیں نہیں آتی ہیں. بھائی اس طرح کے جب بڑے بڑے علماء مسائل بتائیں گے تو یہ مسائل اب جب ہم لے کے قرآن و حدیث میں جاتے ہیں, ہمیں نہ بخاری میں ملتا ہے کہ جس کو دعائیں نہ آتی ہوں طواف کی وہ وہابیوں کو گالیاں نکالے, تو ہمیں تو مسئلہ ملتا ہی نہیں ہے. تو آپ سے ڈاکٹر بہت بہتر ہے, کم از کم ان کی دعائی کو آپ, اور یہ میں نے خود چیک کیا ہے, یہ ہر ایک میڈیکل سٹور کے اوپر باقاعدہ دعائی کتاب رکھی ہوتی ہے, فارمولے کے تحت آپ دعائی خود ڈھونڈ سکتے ہیں, جس طرح آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈھونڈ سکتے, تو وہ چیک ہوتا ہے. تو الحمدللہ جو دنیاوی ڈاکٹر ہیں ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کی نسبت, کہ ان کی دعائیں ابھی تک ہم نے چیک کی ہیں وہ ملتی بھی ہیں. لیکن مولوی جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کا آپ 10 ڈاکٹروں کے پاس آنکھ کا مسئلہ لے کے جائیں گے, وہ آنکھ کے ڈراپ ہی آپ کو دے گا, ٹھیک ہے, 10 ڈاکٹروں کے پاس یہ مسئلہ لے کے جائیں گے. لیکن 10 علماء کے پاس آپ دین کا مسئلہ لے کے جائیں نا, کوئی آپ کو کان میں ڈالنے والی دوائی دے دے گا, کوئی جناب آپ کو جناب ٹیکا لگا دے گا, ٹھیک ہے جی, کوئی آپ کو بیہوش کر دے گا. کم از کم ڈاکٹر بہتر ہے, کم از کم کسی ایک بات کے اوپر ایگری تو ہے. اور میں آپ کو حقیقتاً یہ بات کرتا ہوں, میں چونکہ ایک دنیاوی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, یہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں میتھمیٹکس میں, ان سے پوچھیں, میں ان سے ہی بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں جی کوئی دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہو اور وہ ایک بک پڑھا رہا ہو جو اسٹیبلش ہے ڈفرینسیشن یا انٹیگریشن کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر, اور آپ ڈیورنگ لیکچر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ سر آپ نے جو یہ فارمولا لکھا ہے یہ غلط ہے, تو کیا وہ آپ کو ڈانٹے گا؟ کبھی نہیں. لیکن مجھ سے سنیں آپ کہ علماء سے آپ 100 دفعہ بھی یہ بات کریں کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں, قرآن حدیث میں لکھی, وہ 100 کے 100 دفعہ آپ کو نہ صرف ڈانٹے گا بلکہ اس کے جو ارد گرد مریدین آپ کو پکڑ کے باہر بھی نکال دیں گے مسجد سے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیاوی پروفیسرز, دنیاوی ڈاکٹروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اخلاقیات کے اندر. تو یار پھر اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنی کتاب کا ریگارڈ کرتا ہے. تم ریلیجن کے دائی ہو کے, دین کے دائی ہو کے تم اپنی کتابوں کا ریگارڈ نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے, تو تم سے تو گورا ہی بہتر. ہم نے خود چیک کیا, فوراً بیک فٹ پہ چل جاتے. کیوں نہیں, اس طرح ہی ہوتا ہے, بلکہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار تھینک یو آپ نے بتایا یہ, لیکن یہ تھینک یو کہیں گے آپ کو, آپ بالکل صحیح مسئلہ بھی بیان کر دیں ان کے سامنے تک تو اڈل کر دے گے. تو میرے بھائی ان کا یہ کریکٹر ہے. میرا خیال ہے میں نے اتنا کچھ بول دیا, میں نے اتنا بولنا نہیں تھا. مسئلہ 141 آپ دیکھ لیں, وہ ربی زدنی علما جو آیت آئی تھی, قل ربی زدنی علما, اس کے کانٹیکسٹ میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا.